یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ ہے جو ہم، اللہ معاف کرے، اگر ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں اور کما کر کے لا رہے ہیں اور بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، اگر ہم اللہ کو نہیں بھول رہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو بھائی یہ ہمارے لیے اجر و ثواب ہے، عبادت ہے۔ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو ان کو خرچ دینا، ماں باپ کے لیے کمانا، یہ عبادت ہے اگر آپ اللہ کا احکام، اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اور اگر آپ بیوی بچوں کے لیے رات دن کما رہے ہو، کچھ مطلب عبادت نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں جھکے ہوئے، تو بھائی یہی دنیا ہے آپ کے لیے۔ یہ عیش و آرام، یہ تمام شان و شوکت، یہ سب دنیا ہے۔ مطلب جو چیز اللہ کو بھول کے کی جائے، وہ بھلے سے کچھ بھی کام ہو دنیا کا، وہ جو ہے کیا ہے، وہ دنیا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر کوئی بھی کام کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، وہ بھی عبادت ہے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کرنا ہی سب کچھ ہے۔ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کے، نماز روزہ چھوڑ کے، عبادت چھوڑ کے کوئی بھی کام کرے گا، کسی بھی کام میں مصروف رہے گا، رات دن وہ کھیتی کر رہا ہے، رات دن وہ تمام دنیا کے کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اگر وہ انسان اللہ کو بھول کر کے، نماز روزہ کو ترک کر کے جب بھی یہ کام کرے گا، تو یہ دنیا ہے۔ اب دنیا کے بارے میں بتاؤں آپ کو، اللہ رب الکریم نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ دنیا جو ہے نا، اللہ رب الکریم یہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا ایک بار دلہن بن کے آئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو اس دنیا نے کیا کیا؟ جب یہ دلہن بن کے آئی تو اس نے اپنا دانا ہاتھ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کو بڑھایا، دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس دنیا نے۔ یہ دنیا جو ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو بھائی، یہ دنیا ایک روپ لیا اس نے دلہن کا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئی اور کہا، دوستی کا ہاتھ ملایا، تو جو ہاتھ بڑھایا تھا اس ہاتھ پہ مہندی لگی تھی، اور ایک ہاتھ اس کا پیچھے تھا، پشت کے پیچھے، کمر کے پیچھے تھا ایک ہاتھ۔ تو جب اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہیں، ہمارے نبی گزرے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد داداؤں میں سے ہیں، تو وہ جو ہے پلٹ کر کے دنیا کی پشت دیکھی، پیٹھ دیکھی، سامنا تو بڑا حسین ہے، دلہن ہے، دلہن کے روپ میں آئی، اور ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی ہے، ایک ہاتھ پیچھے ہے کمر کے۔ تو جب دوستی کا ہاتھ ملایا تو آپ نے کیا کیا؟ دوستی کا ہاتھ نہیں ملایا، آپ پیچھے لوٹ کر گئے، کمر دیکھی۔ اب جب دنیا کی کمر دیکھی تو اتنی خوفناک کمر تھی، اتنی خوفناک کمر تھی، آپ نے فرمایا کہ کاش اگر کوئی اس کو ایک عام انسان دیکھ لیتا تو وہ بے ہوش ہو جاتا۔ اتنی مطلب جیسے کہ زمین پہ کئی سال بارش نہیں ہوتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے، بنجر سی ہو جاتی ہے، کالی پڑ جاتی ہے، تمام مطلب خوفناک اس طرح سے کمر تھی، بہت ہی زیادہ، ہر انسان نہیں دیکھ سکتا تھا اس کو۔ تو اس دنیا نے یہ کہا کہ ابراہیم، تم نے میری کمر دیکھی، تم ایک نبی ہو، اللہ کے نبی ہو، کہ تم نے اپنا بچاؤ کر لیا، تم نے میری حقیقت دیکھ لی، تم نے میرا سامنا دیکھا لیکن میری کمر بھی دیکھ لی، میرا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیا، مطلب میرے پیچھے جو ہے وہ دیکھ لیا آپ نے، پیچھے کا بیک سائیڈ۔ لیکن انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جب میں ان سے دوستی کا ہاتھ ملاتی ہوں تو میں ان سے مہندی بھرا ہاتھ ملاتی ہوں۔ یہ جو مہندی لگی ہوئی خوبصورت دلہن کے روپ میں آئی، میں مہندی کا ہاتھ ملاتی ہوں، اور جب وہ مجھ سے دوستی کرتا ہے تو میں اس کا پھر یہ ہاتھ دکھایا، بایاں ہاتھ کمر سے نکال کے پیچھے، کہ یہ خون کا رنگا ہوا ہے، وہ خون کا رنگا ہوا تھا، پھر ایک ہاتھ یہ ملا دیا دوستی کا، پھر پیچھے سے یہ ہاتھ نکال کے اس کا گلا گھوڑ دیتی ہوں، مطلب کہ اس کی آخرت، دنیا آخرت تباہ کر دیتی ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی، میرے ایک نبی کے سامنے یہ دنیا دلہن بن کے آئی، انہوں نے اس کا اصلی روپ دیکھ لیا۔ ہم انسان، عام انسان دنیا کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، بروز محشر، قیامت کے روز جب اللہ رب الکریم کا حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں ڈال دو، تو یہ دنیا کہے گی کہ اللہ رب الکریم، میں دوزخ میں چلی جاؤں گی، لیکن جو میرے چاہنے والے ہیں، جو مجھے پسند کرتے تھے، اللہ تو ان کو بھی میرے ساتھ ہی بھیج دوزخ میں۔ تو اللہ کا حکم ہوگا کہ جو دنیا میں مصروف رہے، جو دنیا میں لگے رہے، جاؤ ان کو بھی پیچھے کر دو، مطلب دوزخ میں بھیج دو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی، دنیا جو ہے نا، یہ ایک آزمائش کے لیے ہے،
اس دنیا میں کھوئیں نہ، اس دنیا میں مطلب اپنا آپ کو مصروف نہ کریں۔ مین عبادت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ بھائی ویڈیو میں بنے رہیں، ویڈیو چھوڑ کے نہ جائے۔ دیکھو بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک واقعہ اور سنانا آپ کو، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو واقعے میں دین سے محبت ہے تو آپ یہ واقعہ پورا سنیں گے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں رہو، لیکن بھائی اللہ رب الکریم نے انسان کو کس لیے بنایا؟ اللہ نے انسان کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جانے کتنے بھائی ایسے ہیں، یہ سنا میں نے، کہ جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ تو ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ یہ سنا ہے میں نے، عید تک کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے بندو، عبادت مین ہے، اور سب سے مین عبادت ہے نماز۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھائی آپ نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز میں یہ بتایا ہے کہ جب انسان بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے مصلی پہ، تو اس سے پہلے اس کے 70,000 پردے اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 پردے حائل ہوتے ہیں۔ لیکن جب بندہ نماز کے لیے نیت باندھتا ہے تو وہ پردے 70,000 ہٹ جاتے ہیں، اللہ روبرو سامنے ہوتا ہے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ بھائی یہ ایمان کی طاقت ہے کہ جو بندہ اللہ کو دیکھ لے۔ اگر ہم نگاہ ادھر ادھر کرتے نا، کہ جیسے ادھر یہ نماز پڑھتے ہوئے ایسے دیکھ لیا ایسے دیکھ لیا، تو اللہ فرما رہا ہے میرے بندے مجھ سے پیاری تجھے کون سی چیز نظر آ گئی؟ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ میرے سامنے انسان دیکھ لے تو قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ بھائی تو نماز جب پڑھیں تو نماز میں خیال رکھیں کہ اللہ میرے سامنے ہے، اور دانے میرے جنت ہے، اور بائیں میرے دوزخ ہے، اور پیچھے میرے موت ہے، اور سامنے اللہ ہے، اور میں پل صراط کی بٹیا پہ کھڑا ہوں۔ اور نماز میں دھیان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو جو آپ پڑھ رہے ہیں، الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی سی بھی سورت پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس پہ پوری توجہ دیں کہ میں پڑھ کے رہا ہوں۔ اگر آپ کا ذہن ادھر ادھر بھٹک بھی جائے، بہت سے انسان کہتے ہیں کہ میرا ذہن بھٹکتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اکثر بھٹک جاتا ہے بھائی، لیکن آپ اگر دھیان بھٹک گیا تو آپ واپس نماز کی طرف یہ سوچیں میں نماز پڑھوں، واپس آپ دھیان وہیں لے کے آئیں۔ اگر بار بار ایسا ہو رہا ہے آپ کو تو یہ بتایا یہ نماز جو ہے مجاہدے کی نماز ہے۔ مجاہدہ بولتے ہیں کسی چیز سے ٹکرانا، اس سے مطلب کہ اس چیز کو بار بار ترک کرنا۔ ہم نے مان لو دنیا کی طرف خیال جا رہا تو دنیا کی طرف دھیان ہٹا کر کے ہمیں پھر نماز کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں دھیان کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز ایک مین عبادت ہے۔ اے اللہ کے بندو، نماز پڑھنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ سے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ نے کسی کو کبھی مطلب زبردستی نہیں کری کسی بندے کے ساتھ کہ نہیں نماز کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ کے نماز پڑھ لیجیے۔ اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو آپ لیٹ کے نماز پڑھ لیجیے، اور لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ ہلانے کی بھی ہمت نہیں ہے، تو آپ اشاروں سے نماز پڑھ لیجیے۔ بہرحال نماز پڑھنی ہے، نماز قضا نہ ہو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی میرے، فجر کی نماز آپ نے سنا ہوگا، فجر کی نماز وہ ہے مبارک کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کری کہ اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا بھائی فرشتوں کے سردار ہیں، 4 فرشتے افضل ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو ان سب میں جو افضل ہے وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو وحی لاتے رہے ہر نبی کے پاس۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی وہی لائے۔ تو آپ کا کام ہے وہی لانا، پیغام پہنچانا اللہ کا، اللہ کے بندوں کے پاس، نبیوں کے پاس۔ ایک بار اللہ سے کہا کہ اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے اجازت دی کہ نماز پڑھ لو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے 40,000 سال تک نماز پڑھی، اور 40,000 سال کے بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے سلام پھیرا، اور سلام پھیر کر کے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے تیری عبادت کی میرے مالک، مطلب خوش ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ تیری 40,000 سال کی عبادت، اور ایک امت آئے گی، اس امت کے بارے میں بتایا بھائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ ایک امت آئے گی وہ فجر کے 2 فرض پڑھے گی۔ سمجھنا میری بات،
وہ فجر کے 2 فرض پڑھے گی، اے جبرائیل اس نماز کا ثواب تیری اس نماز سے بڑھا دوں گا میں۔ مطلب کہاں ایک فرشتے کی نماز، بتائیے آپ کون فرشتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، افضل فرشتوں سے افضل، ان کی نماز، اور کتنا 40,000 سال، بتاؤ 40,000 سال تک نماز پڑھتے رہے، اور کہاں 2 فرض فجر کے۔ تو اللہ کے بندو، نماز کی وہ اہمیت ہے، نماز کی وہ قیمت ہے کہ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ بتاؤ کہ 2 فرض یہ امت پڑھ رہی اور اللہ نے اس کا ثواب بڑھا دیا ان کی نماز سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نماز سے۔ تو بھائی میرے، نماز نہ چھوڑا کریں، نماز پڑھا کریں۔ صبح کی نماز یہ بتایا ہے قیامت کا جو روز ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ اس دن اتنا غصے میں ہوگا، اتنا غصے میں ہوگا کہ نہ تو اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد میں کبھی ہوگا۔ لیکن یہ بتایا کہ بچوں کو بڑھاپا آ جائے گا، حاملہ کے حمل گر جائیں گے، اور یہ آپ مطلب ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب قبر سے اٹھیں گے تو سب برہنہ اٹھیں گے، مطلب کپڑے نہیں ہوں گے جسم پہ۔ تو حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے حضور سے کہ وہ تو بڑا ہی شرم کا مقام ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن ایسا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف کو دیکھنے کا توجہ ہی نہیں رہے گی، مطلب اتنا انسان اس میں ہوگا۔ تو بھائی قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ کیسے کٹے گا؟ لیکن یہ بتایا ہے کہ یہ نیک انسان کے لیے کیسے کٹے گا پتہ ہے؟ اللہ نے ایک مثال دی کہ مومن انسان کے لیے، نیک انسان کے لیے جو دنیا میں گناہوں سے بچا، اس نے توبہ کی، اللہ کی عبادت کی، تو اس کے لیے ایسا وقت رہے گا یہ 50,000 سال، جیسے فجر کی نماز کے 2 فرضوں میں وقت لگتا ہے نا بھائی، کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، کتنا وقت لگا لیں گے آپ؟ 10 منٹ لگا لو، اتنا وقت لگے گا بھائی، وہ 50,000 سال ایسے کاٹے جائیں گے۔ اور ایسے ہی قبر میں ہے، قبر کا جو سفر ہے، جب انسان دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، قبر کا جو سفر ہے نا، یہ اتنا لمبا سفر ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت جو ہے بھائی میرے، جو انسان قبر کے اندر، اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، جس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی یہ پوچھو اس کا وقت کیسے کٹتا ہے؟ ایک انسان تو بیمار ہے، ابھی ایک مثال دے رہا ہوں، جو بیمار انسان ہے اس کے درد ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کی رات کیسے کٹتی ہے؟ وہ ایک ایک پل گنتا ہے کہ کبھی جب صبح ہوگی، اس کی رات جو ہے نا بڑی مشکل سے کٹتی ہے بھائی، ایک رات کاٹنی بھاری پڑ جاتی ہے۔ لیکن جو اچھے انسان ہیں، جو صحت مند انسان ہے، جنہیں کوئی بیماری نہیں ہے، وہ آرام سے سوتے ہیں۔ جب انہیں بھر نیند ملتی ہے تو وہ ایسا، جب انہیں صبح اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کو جیسے میں ابھی سویا تھا۔ یہ ایک اچھے انسان کے لیے ہے جو صحت مند انسان ہے۔ ایسے ہی قبر میں جو نیک انسان ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا، یہ جو قیامت تک کا سفر ہے اسے پتہ نہیں چلے گا بھائی۔ اور جو گنہگار ہے اسے ایسا ہوگا جیسے تکلیف میں اس کی رات کٹ رہی، تو وہ یہ سمجھ لو کہ قیامت تک کا وہ سفر کیسے کاٹے گا، وہ کس تکلیف میں کاٹے گا۔ تو نیک انسان کو جو ہے بھائی پتہ نہیں چلے گا بالکل بھی، اس کو ایسا لگے گا جیسے میں ابھی سویا تھا۔ تو مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیک انسان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ابھی سویا ابھی اٹھا، اور گنہگار انسان کے لیے جو عذاب بھگت رہا ہے اس کو کیسا ہوگا بھائی۔ تو اللہ کے بندو، اس ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے لوگوں کے پاس پہنچائیں۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو کمنٹ کریں، اگر مجھ سے کوئی ایسا الفاظ نکلا ہو، اللہ بھی معاف کرے، اللہ رسول معاف کرے، آپ بھی معاف کریں بھائی، میں صحیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا مقصد تھا آپ کو کچھ باتیں بتانا دین کی، حالانکہ میں پوری طرح نہیں بتا پایا، ویڈیو کم مطلب زیادہ بڑی ویڈیو ہو جائے گی پھر، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میرے کہنے سے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ گناہ چھوڑ دیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ کو توبہ کرنے والے انسان بہت پسند ہیں۔ گنہگار انسان کتنا بھی گنہگار ہو، جب وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے نا بھائی، تو اللہ رب الکریم خود فرما رہا ہے کہ وہ انسان ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے بھائی۔ تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہویا کریں۔ گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ گناہ کی توبہ تو استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور ایک پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بھائی یہ تسبیح روزانہ قریباً 2 بار پڑھ لیا کریں آپ، 200 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ رب الکریم بے شک معاف کرنے والا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ
کوئی گناہ نہیں, بالکل صاف شفاف عبادت والی زندگی, لیکن پھر بھی آپ 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. تو استغفار لازم ہے ہمیں پڑھنا, اپنے گناہوں سے توبہ کریں اللہ سے, اور بھائی نیک راستے پہ آ جائیں, صراط اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے. اس ویڈیو کو بھائی جتنا بھی ہو سکے آپ اپنے بھائیوں پہ, رشتہ داروں پہ پہنچائیں, دوزخ کی آگ سے بچیں, خود بھی بچیں, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو بچائیں. بھائی فکر رہے کہ اللہ وہ دوزخ کی آگ سے اللہ بچا لے رب الکریم. صبح کی نماز جو ہے فجر کی نماز, اور ایک ہے مغرب کی نماز, ایک عصر کی نماز, یہ ساری نمازیں جو ہیں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کوئی نماز نہ چھوڑا کریں بھائی, 5 وقت نماز پڑھا کریں. کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اصل کامیابی نماز میں ہے. بنا نماز کے, بنا عبادت کے بندہ ایسا ہے کہ, ایک مثال دے رہا ہوں میں, جیسے ایک ماچس ہوتی ہے, آپ خریدتے ہیں ماچس, اس میں تیلی ہوتی ہیں تو آپ کے ضرورت میں کام آتی ہیں, اور اگر اس میں تیلی نہیں ہوئی تو کیا کریں گے آپ, اس ماچس کو پھینک دیں گے, وہ کسی کام کی نہیں ہے. اس میں تیلی نہیں ہے, کیا وہ کتنی بھی نئی ماچس ہے, اس کی تیلی جل گئی یا خراب ہو گئی یا تیلی ختم ہو گئی, تو آپ کیا کریں گے, اسے پھینک دیں گے. ایسے ہی انسان کی زندگی ہے کہ بنا عبادت کے ایک ماچس کی طرح سے ہے, وہ خالی ہے. تو بھائی میرے کیا کریں گے جی کے بغیر عبادت کے؟ تو انسان یہ بتایا جانوروں سے بھی بدتر ہے بھائی. انسان اللہ کو پہچانے, اللہ کے رسول کو پہچانے اور عبادت کرے, یہ زندگی کامیاب زندگی ہے. اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں, ماشاءاللہ صحیح کر کے سمجھ کے دیکھیں, اور دوسروں تک پہنچا دیں بھائی میرے. بس یہ بھی آپ سے کہنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, السلام علیکم.